حاصل رہے گی۔ سو جب ملائکہ آ کر ان سے سوال کریں گے تو یہ پہچان والے ہوں گے، وہی جواب دیں گے جو رب نے دنیا میں سکھا دیا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، یہی صحابی روایت کرتے ہیں، مسند امام محمد بن حنبل، سنن ابی داؤد میں روایت، اور صاحب مشکات اس کو باب و اثبات عذاب القبر میں نقل کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے باب میں کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے، اب یہ بات قابل توجہ، تو دو فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں، وہ آ کے اسے اٹھا دیتے ہیں، تو پہلی بات یہ ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا یہ قبر میں زندہ ہے، تو دوستو ان کی زندگی تو بڑی اونچی بات ہے، جن کو یہ دردہ میسر نہیں بھی قبر میں زندہ ہو، وہ بھی زندہ ہے۔ فرمایا دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو آ کے اٹھا دیتے ہیں، بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں، فیقولان لہ من ربک، فیقول ربی اللہ، فیقولان ما دینک، فیقول دینی الاسلام، فیقول ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ ہستی جسے تمہارے پاس بھیجا گیا یہ کون ہے؟ یہ ہستی جسے تمہارے پاس بھیجا گیا وہ کون ہے؟ وہ پہچانتا ہے اور پہچان کے جواب دیتا ہے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر ملائکہ سوال کرتے ہیں کہ پہچاننے والے تو نے کیسے پہچان لیا؟ ملائکہ نے پہلا سوال کیا رب تیرا کون؟ جواب دیا میرا رب اللہ۔ تیرا دین کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا دین اسلام ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا یہ ہستی جو تمہارے اندر بھیجی گئی بتا یہ کون ہے؟ پہچانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں، یہ ہمارے آقا ہے۔ اس پر ملائکہ نے پوچھا تو نے کیسے پہچان لیا؟ وہ جواب دیتا ہے فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ وَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ میں نے قرآن پڑھا تھا، قرآن پر میرا ایمان تھا، میں نے قرآن کی تصدیق کی تھی، اور مجھے قرآن نے یہ بتایا تھا کہ اللہ نے قول ثابت کے ذریعے ایمان والوں کو مضبوط کر دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور چونکہ مجھے مضبوط قول مل گیا تھا، اور مضبوط قول رب کی اور مصطفیٰ کی پہچان، وہ مضبوط قول میرے رب کی پہچان تھی، میرے رب کی پہچان تھی، وہ میرے مصطفیٰ کی پہچان تھی۔ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو نہ تھا مگر سنا تھا کہ کنڈل والے بال ہیں، سو میں نے زلفیں دیکھی پہچان لیا۔ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو نہ تھا مگر سنا تھا کہ ایسی پیاری آنکھیں ہیں، میں نے چشمان مقدس دیکھی تو پہچان لیا۔ میں نے آقا کو دیکھا تو نہ تھا مگر چمکتے ہوئے چہرے کے تذکرے سنے تھے، میں نے دیکھا تو پہچان لیا۔ میں نے حسن سراپا دیکھا تو نہ تھا مگر بلال کے عشق کے تذکرے سنے تھے، میں نے اس حسن کا جوبن دیکھا تو پہچان لیا۔ میں نے قرآن پڑھا تھا، مجھے قرآن نے قول ثابت دیا تھا، یہ اس قول ثابت کی پہچان ہے کہ آج مصطفیٰ کو پہچان رہا، حضور کو پہچان لی، اس نے حضور کو پہچان لیا، اس لیے ہم سب نے ان کو پہچان لیا۔ اب معلوم ہے جب پہچان ہو گئی تو کیا جواب آئے گا؟ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، جب میرے آقا کی پہچان ہو جائے گی، میں نے بات ختم کی تھی مصطفیٰ کی پہچان، یہ جو رب ذوالجلال کی طرف سے ندا آ رہی ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ، من السماء آسمان سے جو آواز آ رہا ہے، جب اس نے جواب دیا تھا ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے، جب اس نے اللہ کو پہچانا تھا اس وقت تو منادی نے ندا نہ دی۔ یہ بات قابل توجہ ہے، جس کا میں اپنا مشرب بیان کرنے کا عادی ہوں، جس کا دل چاہے فتویٰ لگا دے، یہ میرا مشرب ہے، جس کا دل چاہے فتویٰ لگا دے، مگر کوئی بات قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہو، نہ کوئی حکایت، نہ کسی کتاب کا حوالہ، نہ اپنی طرف سے شرح، صرف قرآن کی نص اور حضور کی حدیث، اس سے باہر کی بات نہیں ہوگی۔
اگر ایمان اور اعتقاد قرآن اور حدیث پر قائم ہے تو اعتقاد یہی ہے جو بیان ہو رہا ہے، اور اگر بنیاد کچھ اور ہے تو آپ جو چاہیں کہتے پھریں۔ میرا سوال یہ ہے، جب پوچھا گیا فیقولان لہ من ربک، اس نے جواب دیا ربی اللہ۔ جب انہوں نے پوچھا تو رب کو پہچانتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں پہچانتا ہوں، میرا رب اللہ ہے۔ اس وقت تو منادی نے ندا نہ دی، منادی خاموش رہا، اس وقت منادی خاموش رہا۔ پھر پوچھا تو دین کو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا دین کو بھی پہچانتا ہوں، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تب بھی منادی خاموش رہا، تب بھی منادی خاموش رہا۔ ارے جب حضور اللہ کے محبوب کی پہچان کی بات آئی تب وہ بول اٹھا۔ جب پوچھا کہ وہ کون ہے، جب پوچھا ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہستی کون ہے، یہ ہستی کون ہے؟ اس وقت پردے اٹھا دیے جاتے، اسی پل کے لیے تو انتظار کر کر کے یہ انتقال کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی ہماری موت کو موت کہتے ہیں، ان کی موت کو وصال کہتے ہیں۔ ہماری موت موت ہے، ان کی موت وصال ہے۔ ان کی موت کا نام ملاقات ہے۔ کون سی ملاقات؟ ما ھذا الرجل، ہے بتائیے کون ہے؟ اب ہم تو پتہ نہیں کیا جواب دیں گے، مگر ان کا جواب بھی سن لو۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا یہ کون ہے، یہ جواب دیتے ہیں کہ اسی کی خاطر تو چل کے آیا، اسی کی خاطر تو مر کے آیا، زندگی کے مرحلے طے کر کے آیا، اسی کی خاطر تو قبر تک آ پہنچا۔ اب مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون؟ یہ میرے آقا ہے۔ جب حضور کو پہچان لیا تب منادی بول اٹھا، تب آواز آئی۔ معلوم ہے کیا آواز آئی؟ سبحان اللہ، یہ محبوب سے محبت کی باتیں۔ تو جب حضور کی پہچان ہو گئی تب آواز آئی، آواز آئی فَافْشِرُوهُ فِي مِنَ الْجَنَّةِ، سبحان اللہ۔ اس وقت آواز آئی اللہ پاک کی طرف سے، شما ینادی مناد من السماء ان صدق عبدی فَافْشِرُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحْ لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيُحْصَى لَهُ فِي قَبْرِهِ۔ اس وقت آواز آئی کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا۔ بس فرشتوں، اب سن لو، فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے۔ کس کو حکم ہے بتائیے؟ قبر میں کوئی اور موجود ہے جس کو حکم دیا جائے؟ آئے سوال جواب کرنے ہیں، آئے سوال کرنے ہیں، قبر میں امتحان لینے آئے ہیں۔ کبھی سنا ممتحن کو کہا گیا اور بھی ذرا اس کے لیے بستر بچھا دو؟ کبھی ممتحن کو کہا جائے بھائی ذرا کرسی بچھا دو، ذرا بستر بچھا دو؟ ممتحن کو کوئی کہتا ہے؟ بولیے نا، نہیں نہ کہتا۔ فرشتے سوال کرنے آئے ہیں، ممتحن بن کے آئے ہیں، مگر جب تک رب کی پہچان کی بات تھی ممتحن تھے۔ جب تک دین کی پہچان کی بات تھی فرشتے ممتحن تھے، جب مصطفیٰ کو پہچان لیا وہی فرشتے خادم بن گئے، وہی فرشتے خادم بن گئے۔ جب میرے محبوب کو پہچان لیا اب فرشتوں جو ممتحن تھے اب تمہاری حیثیت کو بدلا جا رہا ہے، اب تم خادم بن جاؤ۔ مولا اب کیا کریں؟ اب یہ کرو اس کے کہ فَافْشِرُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اب اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اب اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو۔ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کا جوڑا پہنا دو۔ اب یہ دولہا بنایا جا رہا ہے۔ ارے اسی لیے حضرت علامہ نے فرمایا کہ ہم کس دولہا کی بارات میں آئے ہیں؟ بھائی جب شادی ہوتی ہے تو سیج بچتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور رواج ہے کہ نہیں آپ کے علاقے میں؟ یہ تو ترقی یافتہ علاقہ ہے، ہم تو پرانے بیک ورڈ دور دراز ان پڑھ لوگوں کے علاقے کے لوگ ہیں، ہم ایک ہی ان پڑھ لوگوں کے علاقے کے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ دولہے کو آدمی آ کے جوڑا پہناتے ہیں، جوڑا پہناتے ہیں۔ بھئی یہ جو قبر والا بیٹھا ہے جس نے جواب دے دیا، کیا یہ خود جوڑا نہیں پہن سکتا؟ خود جوڑا نہیں پہن سکتا؟ پہن سکتا ہے، مگر فرمایا البسوہ من الجنہ، تم میری جنت کا جوڑا پہنا دو، پہناؤ، اسے دولہا بناؤ، اسے دولہا بناؤ۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرو؟ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اب اس کے لیے جنت کے دروازہ کھول دو، اس کی قبر کو پھر کھول دو، پھر اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے۔ وَيَأْتِيهِ رَوْحُهَا وَطِيبُهَا، پھر جنت کی ہوائیں آتی، پھر خوشبوئیں آتی،
اور جہاں تک اس مرد کامل کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر کی دیواریں کھول دی جاتی ہیں۔ یہ جو 4-5 فٹ کی قبر میں آپ دفنا کے آئے تھے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 4-5 فٹ کی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں مرد کامل؟ ارے یہ آپ کی قبر تھی، اب اس کی قبر ہے، اب قبر کو کھول دو۔ فرشتوں پوچھتے ہیں مولا کہاں تک کھول دے؟ کوئی حد مقرر فرما۔ ایک حدیث میں تو ہے نا کہ 70 گز لمبی 70 گز چوڑی، مگر میں دونوں میں امتیاز کرتا ہوں کہ وہ عام مومنین کے لیے ہے، یہ کاملین کے لیے ہے۔ عام مومن کے لیے 70 ضرب 70 گز اتنی چوڑی قبر بن جاتی ہے، اور جو کامل ہیں ان کے لیے فرمایا کہ قبر کھول دو۔ کہاں تک؟ یہ نگاہ اٹھا کے دیکھ لے، جہاں تک نگاہ جائے قبر کھول دو، جہاں تک نگاہ جائے قبر کھول دو۔ تو دوستو، یہ اللہ پاک کس کو حضور کی پہچان کے ثمر میں یہ مقام عطا کرتا ہے، حضور کی پہچان یہ مقام عطا کرتا ہے۔ اب یہ تو ایک پہلو، اب میں اس کی تصدیق ایک اور حدیث سے کرتا ہوں جس میں بات مرتکز ہو جائے، مزید پکے طریقے سے ثابت ہو جائے۔ آپ کہیں گے کہ یہاں تو 3 سوالوں کا ذکر ہے، بے شک فیصلہ حضور کی پہچان کے جواب پر کیا گیا، مگر سوال تو 3 ہے نا؟ بولیے، سوال تو 3 ہے۔ میں آپ کو ایک اور حدیث ترمذی شریف کی پیش کرتا ہوں، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف، بخاری مسلم میں بھی ہے مگر میں روایت ترمذی لے رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور صاحب مشکات نے باب و اثبات عذاب القبر میں اس کو بھی لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جب مومن قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر، آ کے اسے اٹھا دیتے، اٹھا کے بٹھاتے، اور بٹھا کے ایک ہی سوال کرتے، اٹھا کر بٹھا کر ایک ہی سوال کرتے، اور کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اتنی بات بتا، سیدھی ایک ہی بات پوچھتے ہیں، بتاؤ یہ جو ہستی ہے، وفی روایت ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس محبوب محمد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ یہ مضارع پر کانا یکونو لگے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے۔ پوچھتے ہیں، فرشتے بھی اتنی عربی تو جانتے ہیں نا، اس لیے صحیح لگایا ہے نا لفظ، حدیث کے الفاظ ہیں۔ پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد لمحمد، آقا دو جہاں سامنے حضور کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول، اس روایت کی روح سے یہ نہیں پوچھتے کہ بتا اب کیا کہتا ہے، بتا اب کیا کہتا ہے۔ بھئی جب سامنے دیکھیں گے تو ہر کوئی مان جائے گا، وہاں تو ہر کوئی مان جائے گا، وہاں تو ہر کوئی۔ اعلیٰ حضرت کا شعر کس طرح ہے؟ اب ذرا مان، وہ کس طرح؟ پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اب کیا کہتا ہے، ارے اب تو ہر کوئی صحیح بولے گا۔ وہ پوچھتے ہیں ما کنت تقول، بتا مرنے سے پہلے کیا کہتا تھا، جلسوں میں کیا کہتا تھا، سٹیج پر کیا کہتا تھا، کتابوں میں کیا لکھتا تھا، تقریروں میں کیا کہتا تھا، تبلیغوں میں کیا کہتا تھا، بول کیا کہتا تھا۔ آج اس جملے کو دہرا، اگر ہے تیری جرت تو آج قبر میں بات کر۔ ما کنت تقول، کیا کہا کرتا تھا، ذرا آج دہرا کے دیکھ۔ اس حدیث کے الفاظ کا مراد یہ ہے، ذرا آج بھی کہہ کے دیکھ، تمہیں پتا چلے کہ کیا کہتا رہا، آج بھی بول کے دیکھ، آج بھی دہرا کے دیکھ۔ اس سے یہ پوچھتی اس حدیث کی روح سے، اور وہ جواب دیتا ہے کہ ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو یہ کامل اور ایمان والے پہچان لیتے۔ ایک ہی سوال کیا، اور کیا کیا کہ کیا کہا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ پہچان وہی ہے جو یہاں ہو گئی، پہچان وہی ہے جو یہاں ہو گئی، وہی پہچان آگے چل کے کام آئے گی۔ اور اگر سامنے دیکھ کر پہچانے اور مان گئے
اس ماننے کو ماننا نہیں مانا جائے گا. اس لیے تو قرآن کہتا ہے فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، پہلے پہچان دنیا میں عطا کی جاتی، وہی پہچان آخرت میں معتبر ہوتی. اور اگر یہاں نہ مانو، یہاں کہو، اگر یہ خیال ہو کہ وہاں نہیں آئیں گے، ارے نادان، جب سامنے ہوں گے تو پھر کیا کہے گا؟ جب سامنے ہوں گے. اس لیے یہ خیال نہ کر کے وہ دکھائی نہ دیں گے، وہ خیال نہ کر، چونکہ بخشش انہی کے پہچان پر ہوگی، بخشش انہی کی پہچان پہ ہوگی. رب کائنات نے دنیا و آخرت کی ہر نعمت مصطفیٰ کی پہچان پر معصور کر دی ہے، حضور کی پہچان پر منحصر کر دی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو جب حضور کو پہچان لیں گے تو معلوم ہے فرشتے کیا کہیں گے. یہ بات عام مومن کی نہیں ہو رہی، یہ عام مومن کی نہیں. عام مومن کے لیے وہی 3 سوال تھے، وہی 3 سوال تھے. یہ کسی خاص کی بات ہے، یہ کسی خاصوں کی بات ہے. حدیث میں مضمون کا ایک فرق ہے، بڑا دقیق اور لطیف فرق ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. ایک موقع پر فرماتے کہ جب وہ پہچان لے گا تو فرشتے پوچھیں گے تو نے کس طرح پہچانا؟ ما یدریک، فرشتے پوچھیں گے تو نے کس طرح پہچانا. بعضوں سے یہ پوچھیں گے جب پہچان لے گا مومن تو فرشتے پوچھیں گے کس طرح پہچانا. وہ جواب میں، اس کو چھوڑ دیجیے، وہ جواب میں فرمائے گا میں نے قرآن پڑھا، تصدیق کی، اور قرآن نے یہ القول ثابت بتایا تھا، اس لیے پہچانا. یہ ایک جواب ہے. اب دوسری حدیث کا موازنہ کیجیے مضامین کا. وہاں 3 سوال نہیں ہیں. یہ دیکھیے، جن سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیسے پہچانا، اس سے 3 سوال کیے جا رہے ہیں، اور یہاں ایک کا سوال کیا جا رہا ہے، صرف مصطفیٰ کی پہچان. تو جن سے صرف آقا کی بات پوچھی، جب انہوں نے پہچان لیا حضور کو، ان سے نہیں کہا کہ تم نے کس طرح پہچانا. حدیث پڑھ لے. مگر ہم تو پڑھے بغیر فتوے لگانے والے ہیں نا، اگر پڑھتے تو فتوے نہ لگاتے، ہم تو پڑھے بغیر لگاتے. میرے والد صاحب قبلہ مجھے جب حدیث پڑھاتے تھے تو پڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ ایک شعر مجھے سنایا اور فرمایا کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. یہ اس ادراک کے لیے صرف صرف کا ضاربہ یضرب نہیں چاہیے، قلب کی بھی ضرب چاہیے، دل کی بھی ضرب چاہیے. تو وہاں جب پہچان لیا مومن نے تو پوچھا کیسے پہچان لیا تم نے، اور جب یہاں اس نے پہچانا تو فرشتے معلوم ہے کیا کہتے ہیں کنا قد نعلم انک تقول ھذا، ہمیں پہلے ہی معلوم تھا تو پہچان لے گا. ہائے ہائے ہائے، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. یہ بتا رہے ہیں تم کہ یہ قبر اور عام قبر میں فرق کیا ہے، اس قبر اور اس قبر میں فرق کیا ہے، اور جو اس مزار میں لیٹا ہے اس میں اور عام قبروں میں لیٹنے والے میں فرق کیا ہے. عام قبر والوں سے فرشتے تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں تو نے کیسے پہچان لیا؟ وہ کہتا ہے چونکہ قرآن پڑھا تھا، قرآن نے بتایا تھا، پہچان لیا. ہائے ہے. اور جو کامل ہے، جس کا تعلق قائم ہے، جب وہ پہچانتا ہے تو فرشتے نہیں پوچھتے کیسے پہچانا، کہتے ہیں انا کنا قد نعلم انک تقول ھذا، ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا. پہلے ہی معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا کہ تو فی الحیات دنیا سے قول ثابت لے کر آیا ہے، تو دنیا سے پہچان لے کے آنے والوں میں سے ہے، تو وہ پہچان یہاں بھی قائم ہے. اب سنیے، میں اس کی تصدیق کر رہا تھا کہ یہ ساری نعمتیں مصطفیٰ کی پہچان سے نصیب ہوں گی. اس نقطے کو سمجھ لو، ہر نعمت مصطفیٰ کی پہچان پر منحصر صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ فرشتے فرمائیں گے کہ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تو پہچان لے گا اور تو یہی جواب دے گا، اس پر جب یہ جواب ہوتا ہے تو معلوم ہے فرشتے کیا کہتے ہیں، قربان جائیں. وہ بات وہاں ختم ہو گئی. یہ اس حدیث کا مضمون. اب اس کو جو پہلے ہی سے پہچانتا تھا، اس کو فرشتے جواب دیتے ہیں فَيَقُولَانِ لَهُ نَمْ. اب فرشتے اسے کہتے ہیں وہ بستر بچھا دیے نا، ہائے جنت کا جوڑا پہنا دیا، جنت کا بستر بچھا دیا، جنت کا دروازہ کھول دیا، جھونکے آنے لگے، خوشبوئیں آنے لگی، دیواریں کھل گئیں، باغات ہو گئے جنت کے. قبر کیا، جنت کھل گئی. اب فرمایا دولہا بنا کر، فرمایا نم، ہم چلتے ہیں تو لیٹ جا. ریکویسٹ کرتے ہیں نم، پیارے پہچان والے
सो जा।